الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ توبہ آیت نمبر 61 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ ہم ان میں سے، ہم کی ضمیر منافقین کی طرف، چونکہ سلسلہ چل رہا ہے منافقین کا جو جھوٹ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے تھے، ان میں سے وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں یعنی دکھ دیتے ہیں نبی کو اور کہتے ہیں کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان کا کچا ہے، تو جواب آتا ہے آسمان سے، کہہ دو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذن خیر لکم، وہ کان کا اچھا ہے تمہارے لیے۔ یؤمن باللہ، ایمان لاتا ہے اللہ پر، دیکھیے با، ویؤمن للمؤمنین، اب ہے لام، اب اگر ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور مومنین پر تو قباحت، لہذا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور لام سے یؤمن للمؤمنین، مؤمنین پر اعتماد رکھتا ہے، فرق ہوا ایمان اور اعتماد۔ اور رحمت ہے تم میں سے جنہوں نے ایمان لایا ان کے لیے، اور جو لوگ دکھ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دکھ والا عذاب۔ یہ علیم کا ترجمہ دردناک، ایک صاحب نے ہر جگہ دکھ، یہاں دکھ بالکل یعنی سیٹ ہوتا ہے کہ جو دکھ دیتے ہیں رسول کو ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب۔ تو دکھ کیا ہے؟ الذین یؤذون النبی، پہلے حمزہ دیکھیں، واو کے اوپر حمزہ، یہ بھی حمزہ، یا کے اوپر یہ حمزہ ہو تو بھی حمزہ، الف کے اوپر ایسا حمزہ ہو تو بھی حمزہ، یہ سب حمزہ کی شکلیں ہیں، تو آواز رک کر جاری ہو، یؤذونن، یؤذون نہیں، یؤذونن۔ تو دکھ ہوتے ہیں تین قسم کے، ایک دکھ ہوتا ہے کسی کا مالی نقصان کر دیا، شرارت کی، گھر جلا دیا، کھیتی جلا دی، یہ دکھ ایسا ہے کہ تلافی ہو سکتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، لوگ اعانت کرتے ہیں۔ دوسرا، اس کے جسم کو کوئی نقصان پہنچایا، پتھر مارا، حملہ کیا، ہاتھ میں زخم آیا، زخم بھی بھر جاتے ہیں، آج کل تو سرجری سے پورا وضو ویسے کے ویسے بھی بن جاتا ہے۔ لیکن یہ تیسرا دکھ دیتے تھے، یقولون، باتوں سے، تو باتوں سے دل کو جب مجروح کیا جاتا ہے یہ اثر جلدی نہیں مٹتا۔ تو تین قسم کے دکھ ہوئے، اور یہ کون سا دکھ دیتے تھے؟ باتوں سے۔ تو کیا کہتے تھے؟ یہ شخص کان کا کچا، تو کیا مطلب؟ جواب ملا کہ کچا نہیں اچھا، تو کیا مطلب؟ کان کا کچا کیوں؟ ہمارے یہاں جو کم سنتا ہے نا اسے کہتے ہیں کہ اونچا سنتا ہے، مطلب یوں نہیں کہنا کہ کم سنتا ہے،
بلکہ ذرا بلندی سے بولیے، ادب، احترام، تہذیب، ذرا اونچا سنتے ہیں، زور سے بولیے۔ یہاں وہ پہلو نہیں ہے۔ کچا کا مطلب کیا؟ ہر ایک کی سنتا ہے۔ تو منافقین کا یہ کہنا تھا کہ ہم مدینہ میں تاجر، خاص رہائشی مدینہ کے اہل کتاب بھی، ثروت، صاحب ثروت، اور یہ مسلمان مفلس لوگ، تو ہماری سننی چاہیے، مگر یہ کیسے کان کے کچے ہیں کہ انہی کی سنتے ہیں؟ یعنی ہر ایک کی سنتے ہیں، غریب ہو، مفلس ہو، کپڑے جس کے پاس پہننے کے لیے نہ ہو، یہ کہا۔ تو اصل بات کیا ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات حمیدہ سے متصف تھے۔ جب بھی کوئی بات کہے توجہ سے سنتے تھے، چاہے غریب ہو، چاہے مفلس ہو، اور اسے مکمل بات کہنے کا موقع دیتے تھے۔ تو یہ صفات حمیدہ کو وہ عیبدار کہتے تھے، اور کہہ دیا کہ کان کا کچا ہے۔ جواب ملا کہ نہیں، اچھا ہے۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ سب کی سنتے ہیں، اور مصلحت کی خاطر اس پر آپ لوگوں کی گرفت نہیں کرتے، تو اچھے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو یہ تو صفت اچھی ہے۔ اذن خیر لکم، اور سنیے کس کی سنتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مفلس کی سنتے ہیں، فقیر کی سنتے ہیں، نہیں، اللہ پر ایمان جس نے لایا، انہیں مؤمنین پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، ان کی سنتے ہیں۔ چونکہ ان کی مجلس میں جو شرارتیں ہوتی تھیں، مومنین آ کر بتا دیتے تھے، آپ غور سے سنتے تھے، اور ان کی گرفت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ حالات سازگار نہیں تھے۔ تو کہا گیا کہ یہ رحمت ہے، اچھے ہی نہیں بلکہ رحمت تمہارے لیے۔ تم اسے کچا کہتے ہو تو سنیے، جو لوگ دکھ دیں گے رسول کو تو ان کے لیے دکھ والا عذاب ہوگا۔ اب ان کی مزید تصویر کشی کی جا رہی ہے، دیکھیے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے، ان کے سامنے مسلمانوں کے، اس لیے کہ جب مومنین آ کر بیان کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، تو راز کھلتا تھا، تو آ کر مسلمانوں سے کہتے تھے قسمیں کھا کر کہ ہم نے تو مذاق کے لیے کہا، ہم ایسے ہی کہہ رہے تھے، ہمارے مقصد نہیں تھا۔ کیوں؟ لیرضوکم، تاکہ اے مسلمانوں تمہیں راضی کریں۔ مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل تو راضی کسے رکھنا ہے؟ اللہ، اس کے رسول کو۔ اللہ و رسول احق ان یرضوا ان کانوا مؤمنین، اگر یہ ایمان والے ہیں، مگر ایمان تو تھا نہیں ان کے پاس۔ مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ بھی ان کے سامنے تھا، احد کا بھی، فتح مکہ کا بھی، حنین کا بھی، تو انہیں کچھ حاصل کرنا چاہیے تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت فوق الفطرت ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، لہذا ایسے وقت میں استعمال ہوتا ہے لفظ، دیکھیے، الم یعلموا، تو سنیے، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ کیا انہوں نے جانا نہیں؟ مطلب اتنے واقعات سے یہ سمجھ نہیں پائے کہ جو کوئی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے نار جہنم، جہنم کیا عذاب یا نار، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان کے لیے یہ بڑا ہی رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو انہوں نے اس کی واقفیت حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی فوق الفطرت طاقت ان کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا۔ تو اس کا نقشہ سنیے، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ ان منافقین کو اس کا خوف لگا رہتا تھا، ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی صورت اترے، تنبئہم، مسلمانوں کو بتائے جو ان کی دلوں میں ہے، یہ ڈر لگا رہتا تھا۔ کیوں ڈر لگا رہتا تھا؟ اتنے دن ہوئے، 8 سال کا عرصہ ہوا،
جانتے تھے، اس لیے کہا کہ علم یعلم، کہ آپ بھی نہیں سمجھ سکے؟ تو جواب مل رہا ہے، کہہ دو ان سے اے رسول، قل استہزئوا، اڑاؤ، مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، کہ تمہارا مذاق تم اڑاتے رہو، اور جس بات سے تم ڈرتے ہو، تحذرون، اللہ انہیں منکشف کر دے گا۔ تو کیا بات ہوئی؟ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو مذاق کیا تھا؟ کیسا مذاق تھا؟ جنگ تبوک کے لیے اعلان ہوا تو ایک صاحب کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے مجلس میں کہ اب انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ عرب کے لڑاکا ہیں، تیر انداز ہیں، قریش کے ہیں؟ نہیں، یہ تو روم کے ہیں۔ تو ہنسی اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ رسی میں بندھے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ اس وقت یہی تھا، قیدیوں کو رسی سے باندھ دیا جاتا تھا۔ دیکھ کیسا مذاق اڑا رہے۔ دوسرا کہتا ہے پھر تو کیا کہنا، اوپر سے 100 تازی آنے لگے، یعنی کوڑے بھی مارے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو کہتے ہیں وہ دیکھو روم کے قلعے فتح کرنے کے لیے چلے، تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پھر ڈر بھی ہے، تو ہر چیز کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، مگر آپ خیر تھے، آپ کا کان ان کے لیے اچھے تھے، گرفت نہیں ہوتی تھی۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اڑاؤ مذاق، اڑاؤ، یہ اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کرے گا۔ اب ان سے پوچھئے، خبریں تو پہنچی نا، ان سے پوچھئے کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو سنیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ ذرا پوچھئے آپ کہ ایسا مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ اچھا، ہنسی مذاق۔ نخوض کیا ہوتا ہے؟ حوض کے پانی کی تہہ تک جانا، یا کنویں کی تہہ تک جانا، یا سمندر کی تہہ تک جانا، تو یہ ہے خوض۔ تو یہ خوض کے معنی کیا؟ جب یہ بات کرنے کے لیے بیٹھتے تھے ہنسی مذاق کی، تو ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، بس بالکل گہرائی میں بس اسی بات میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو مطلب بحث و مباحثہ ان کا یہی، اس لیے اسے خوض سے تعبیر کیا گیا۔ ورنہ انسان تہہ تک تحقیق کے لیے جاتا ہے سمندر کی گہرائی میں، مگر ان کی تحقیق کیا؟ منافقانہ، اس لیے نخوض۔ تو ہنسی اور دل لگی، اور نلعب جانتے ہیں کھیل جو ہے دل لگی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وقت گزرے، ٹائم پاس ہو، اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سفر میں بیٹھے بیٹھے دل لگی کر رہے تھے۔ اچھا، دل لگی اور ہنسی مذاق کس سے؟ قل، کہہ دو، اب اللہ، اللہ کے ساتھ ہنسی مذاق، آیاتی، اس کے احکام کے ساتھ، رسولی، اوہو تم مذاق اڑا رہے تھے۔ تو تین چیزیں ہوئی، اللہ کے ساتھ، آیات یعنی اس کے احکام کے ساتھ، بھائی اللہ کا ہی حکم تھا کہ نکلیے، اور رسول کے ساتھ، یعنی آپ کو کوئی مذاق کے لیے ملا ہی نہیں، اور یہ تین افراد ہی ملے آپ کو، تین ذاتیں ملی مذاق اڑانے کے لیے۔ تو دیکھیے، اللہ کا مذاق، اس کے احکام کا مذاق، اس کے رسول کا مذاق، جیسے کہ آج کل اڑایا جا رہا ہے۔ کیا ان کے بارے میں کلام پاک کہتا ہے؟ سنیے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین۔ اب عذر نہیں کرنا، تم نے کفر کیا، کفر حاصل کر لیا، کفر کی روش اختیار کی، بعد ایمانکم۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے تو کفر کیا اس نے، اس کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے تو کفر کیا، رسول کا مذاق اڑاتا ہے تو کفر۔ اسی لیے آج کل جو کارٹون اور جو مقالے بنتے ہیں رسول کے استہزاء پر، تو بعض حکومتوں سے فتوے صادر ہوتے ہیں کہ یہ شخص موجب قتل ہے، اسی آیت کی بنیاد پر، چونکہ یہ مذاق اڑانا اللہ کا۔ لیکن اصل ہمیں یہ ہے کہ جو کوئی مذاق اڑائے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے،
یہ کیسے؟ یعنی کوئی ملا ہی نہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ اور احکام. اچھا اللہ کا مذاق کیا؟ کیسے ہم الفاظ استعمال کریں؟ احکام کا مذاق یعنی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام ہمارے لیے ارسال کیے ہیں نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، علیم حکیم، بر مبنی علم، بر مبنی حکمت، اس میں اعتراض کرنا یہ مذاق ہے، بلکہ ہمیں قبول کرنا ہے. اور رسول کا مذاق جیسے یہ کرتے تھے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان نعفو عن طائفتم. اب دیکھیں دوسرا مضمون آ رہا ہے، اگر ہم معاف کریں گے ایک جماعت سے، تم میں سے، تو عذاب دیں گے ایک دوسری جماعت کو، اس لیے کہ وہ مجرم تھے. تو اب معافی کا معاملہ ہے، تو معاف کسے کیا جائے گا؟ جو مجرم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف فرماتے تھے اور معاف کرنے کا حکم بھی ہے. جنگ حنین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، 6000 قیدی تھے، جس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوا کہ سارے قبیلے والے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. معافی کا اعلان، اور آپ کی صفات خاصہ تھی معافی، اور اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے. لیکن ایک مجرم ہوتا ہے، مجرم کے لیے معافی نہیں، ورنہ ہر ایک کے لیے معافی. آپ جانتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے، کمپنیاں ہیں، وہاں پر ہر فرد جو ہے غلطی کرتا رہے، اس کو معاف کرتے رہے، تو ڈسپلن کیسا بنے گا؟ تو معاف کرنا اور نہ کرنا اس کے بھی اصول ہیں. جہاں معاف کرنا بہتر ہے معاف کر دیا جائے، جہاں معاف نہ کرنا بہتر ہے، قانون کیسے برقرار رہے گا؟ وہاں سزا ہوگی. چونکہ یہ مجرم تھے اس لیے ہم اسے عذاب دیں گے. دیکھیے کیسے اسلوب ہے کلام پاک میں. تو عذاب کیا دیا؟ ان کو عذاب دیا گیا، ان کے راز فاش ہو گئے. اور ان کو عذاب یہ ملا کہ جب معلوم ہوا جنگ تبوک سے واپسی پر کہ یہ حضرات منافقین ہیں، اب مسلمان ان سے چوکنا رہنے لگے. یہ بھی ایک عذاب ہوا، ایک ڈر رہے تھے، یہ بھی عذاب ہوا. اور ہمیشہ یعنی ان کو اپنی سوسائٹی میں اب جگہ نہیں دیتے تھے، چونکہ چیز واضح ہو گئی، قد کفرتم نعذب طائفتم. اور اس کے بعد میں گرفتار بھی کیے گئے اور قتل بھی کیے گئے. اب یہاں سے آخر تک اس کو غور سے سنیے گا جو بیان ہو رہا ہے. المنافقون والمنافقات، پھر آخر میں المؤمنون والمؤمنات. بہت کچھ ہے اس میں. تو پہلے منافقین کی صفت بیان کرتے ہیں، پھر مومنین کی صفت، اور پھر بخاری کا درس بھی اتفاق سے منافقین کی ہی حدیث ہے، تاکہ پوری معلومات، چونکہ ہم اب بخاری کے درس سے کئی چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوئی ہیں، ورنہ یہاں پر ریفرنس دینا پڑتا، لیکن ہم خود ہی اس کو پڑھیں گے. تو سنیے گا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافق مرد اور منافق عورتیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں. بعضهم من بعض، ہم رنگ ہیں، ایک ہی مقصد ان کا، ایک ہی مقصد، فتنہ ایک ہی. اور یہاں پر بعض حضرات نے میم لگا دیا اس لیے کہ رک جائیں، اس لیے کہ ان کا شیوا کیا؟ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے. تو رکنے سے معنی اچھے ہوں گے. اگر نہیں رکے تو پھر آپس میں ہم رنگ ہیں اور ایک دوسرے کو، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی کا حکم نہیں دیتے، بلکہ مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں، اکساتے ہیں. یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، بھلائی کے کاموں سے روکتے ہیں. تیسرا ویقبضون ایدیہم، خیر کا پہلو ان میں نہیں. دیکھیے 3 صفتیں، خیر کا پہلو نہیں ان میں. کیا مطلب خیر کا پہلو؟ اور کیا مطلب کہ برائی کا حکم کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک جماعت ہے، بھلائی کا حکم کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اچھے کام کر رہی ہے. تو مومنین کا کیا فرض ہوتا ہے؟ ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کا مالی تعاون کرنا، ان کے ساتھ شریک ہونا. لیکن اگر کوئی جماعت غلط کام کر رہی ہے تو یہ منافقین ان کا ساتھ دیتے تھے، غلط کام، شر کا ساتھ دیتے تھے، ہمت افزائی کرتے تھے، مالی مدد کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے لوگوں کو. یہ ہے ان کا تعاون آپس میں. اب جب مومنین کا ذکر آئے گا اس کو ہم واضح کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
اچھا، یغبضون ایدیہم، اور خیر کا پہلو ان میں بالکل نہیں تھا. اسے آپ کیسے سمجھیں گے؟ خیر کا پہلو، اصل میں دو پہلو ہیں، ایک شر اور ایک خیر. ہم دنیاوی زندگی بسر کر رہے ہیں، چاہے مساجد ہوں، چاہے مدارس ہوں، چاہے مجلسیں ہوں، چاہے سفر کی زندگی ہو. آپ دیکھیں گے بعض حضرات ان میں خیر ہی خیر کا پہلو ہے. چاہے حرم میں نماز پڑھ رہے ہوں، کہیں بھی، کبھی بھیڑ ہے، کبھی رش ہے، تو جس میں خیر کا پہلو ہے وہ کبھی اس میں جذبات اور بھڑکتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خیر کا پہلو ہے. ساری نماز کے لیے آئے ہیں، سارے ایک طرف جا رہے ہیں، اگر کچھ تکلیف ہوئی تو وہ جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خیر کا پہلو ہے. ہمیشہ خیر کا پہلو غالب رہے. تو ان کے اندر خیر کا پہلو نہیں، ہر جگہ پر روڑے اٹکاتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. اچھا، چوتھی چیز، نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھولے تو اللہ انہیں بھولا، جبکہ اللہ بھولتا نہیں. اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ بھول ہے. تو پھر کیا مطلب؟ مطلب یہ نہیں کہ اللہ بھولتا ہے. انسان نیکی کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا. انسان بدی کرتا ہے بھول جاتا ہے، اللہ نہیں بھولتا. مگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا ان اللہ تعالیٰ بے رخی اختیار کریں گے. اس کے معنی کیا؟ بھول گیا، باقی اللہ بھولتے نہیں، تو اللہ بھی انہیں چھوڑ دیں گے. جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے احکام کو اختیار نہیں کیا، اسے بھول گئے، تو ان کے ساتھ بھی کرم اور رحم کو اللہ تعالیٰ بے رخی اختیار کریں گے. ان المنافقین هم الفاسقون. اور یہ منافقین کیسے ہیں؟ یہی اصل میں فاسق ہیں. اب دیکھیے ان کے لیے کیا وعدہ، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. منافقین مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کفاروں کو بھی شامل، ان کے لیے وعدہ ہے جہنم کی آگ کا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہی حسبہم، ہی یعنی نار جہنم، کافی ان کے لیے. اور کیا چاہیے؟ یہی ان کے لیے کافی ہے. مزید ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت، پھٹکار، مزید. اور پھر یہ عذاب کیسا؟ نار جہنم کا اور پھٹکار کا فائل ہمیشہ رہے گا. اب اچانک رخ تبدیل دیکھیے، بیان کیا جا رہا ہے منافقین کا غائبانہ انداز میں، یعنی منافقین ایسے تھے، ان کے صفات یہ تھے. اب رخ دیکھیے، قرآن کا اسلوب دیکھیے، فوراً انہی سے مخاطب ہو رہا ہے قرآن شریف. کس سے؟ منافقین سے. تو سنیے، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. جس طرح تم سے پہلے، تو براہ راست کتاب ہوا نا، اے منافقو تم سے پہلے، اشد منکم، تم سے بھی زیادہ زوراور تھے قوت میں، قوت زیادہ تھی. واکثر اموالا، مال میں بھی ان کی کثرت، اولادن، زیادہ اولاد والے. فاستمتعوا، تو وہ فائدہ اٹھا چکے، بخلاقہم، اپنے حصے کا، اپنے حصے سے فائدہ جو دنیا میں اٹھانا تھا لے لیے. فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھاؤ، جس طریقے سے تم سے پہلے انہوں نے اپنا فائدہ اٹھایا. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، یہ ہے خوض سے، اور تم بھی بحث میں لگ گئے جیسے وہ. بحث کس کی؟ مسلمانوں کے خلاف. اولئک حبطت اعمالہم، تو ان لوگوں کے سارے اعمال دنیا میں اور آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، ضائع ہو گئے. اولئک هم الخاسرون، اور یہ کیسے؟ خسارے والے ہیں. اب پھر انہی سے خطاب ہے، أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.
کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ان سے پہلے قوم نوح کی، قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور مؤتفقات یعنی الٹی ہوئی بستی قوم لوط۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی یہ طاقتور تھیں، قوم نوح پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، قوم عاد تند ہوا، ثمود چیخ، قوم ابراہیم نمرود بن کنان مچھر سے، اصحاب مدین زلزلہ، مؤتفقات بستیاں الٹ دی گئیں، اوپر سے پتھر، تو مؤتفقات کے معنی الٹی ہوئی، تو قوم لوط جو ہے بستی کے بستی الٹا دی گئی۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ منافقین کے صفات یہاں بیان ہوئے اور کچھ دو آیتوں میں منافقین سے خطاب ہوا، لیکن اب جو سمجھنا ہے پہلے منافقین کے صفات اور ان کا موازنہ اور پھر امت مسلمہ اور پھر حدیث بخاری کی، تو ساتھ میں رہیے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ دیکھیے منافقین کے مقابلے میں مؤمن مرد اور عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست بھائی، یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، جبکہ منافقین کا کام کیا؟ برائی کا حکم کرتے ہیں۔ اب موازنہ کریں، اگر ہم بھلائی کا حکم کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، تو یہ صفتیں کس کے؟ مومنین کی۔ مگر اس دنیا پر پائے جاتے ہیں لوگ صرف بھلائی کا حکم کرنے والے، آپ کو ہر جگہ پر ملیں گے، مشرق سے مغرب تک پہنچے ہوئے ہیں، کس کا حکم کرتے ہیں؟ بھلائی کا۔ جبکہ مؤمنین کی صفات منافقین کے مقابلے میں بیان کی جا رہی ہو، کیا ہے؟ منکر۔ انبیاء جو دعوت لے کر آئے تھے، اعبد اللہ، بھلائی کا حکم ہوا، اور منکر ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ تو دو پہلو ہیں، بھلائی اور منکر۔ نبیوں کی دعوت یہ ہے، لہذا کوئی صرف بھلائی کی بات کرے اور منکر کی بات نہ کرے، یہ نبیوں کی دعوت نہیں اور مومنین کی صفات بھی نہیں۔ تو دیکھیے مومنین کے صفات ہیں کہ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ بھلائی کا حکم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو منفی پہلو ہیں خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کرے، اور آیتیں اور احادیث اس کے سامنے بالکل واضح ہے۔ لیکن اب یقیمون الصلاۃ اور یؤتون الزکاۃ، فوراً ہی منافقین کے یہاں تک خیر کا پہلو نہیں، نماز قائم رکھتے ہیں۔ تو جب مؤمنین بھلائی کا حکم کر رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں، تو ایمان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ادا کیا جا سکتا ہے تو نماز کو قائم رکھنے سے۔ اس ایمان میں، ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے، ارکان ایمان میں دوسرا، لیکن ایمان لانے کے بعد پہلا فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق اگر ادا کرنا ہے تو نماز اس کا مظہر ہے، یقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھنا نہیں، قائم رکھنا، اس کے لیے انتظام ہو، جماعت ہو۔ اور دیکھیے دنیا کا ایک اصول ہے، اگر اپنے باپ کا کوئی دوست ہے، ساتھی ہے، آتا ہے جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو اولاد کا یہ فرض ہے کہ اپنے باپ کے دوست سے بھی بھلائی ہمدردی کا پہلو اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیرت طیبہ میں یہ ملے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، جب بھی آپ کے یہاں کچھ کھانا پک جائے تو ان کا خیال رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اب ہماری سہیلی تھی وہ تو مر گئی، اب کون پوچھنے والا، ہمارا دوست تھا ان کا باپ، ایسا نہیں، بلکہ یہ اسلوب ہے۔ تو پھر اللہ کے بارے میں کیا؟ بھائی دنیا کا یہ اصول ہے، بھائی کا دوست دوست، دوست کا دوست دوست، یہاں تک کہ اپنی بیوی کی سہیلی، اس کا بھی خیال رکھیے۔
تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، اور ساری مخلوق اسی نے پیدا کیے، تو ان کا کیا حق ہونا چاہیے؟ اگر ہم اللہ کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کا ایمان ہمارے دل میں بسا ہوا ہے، تو ان کے مخلوق سے کبھی نفرت نہیں ہوگی۔ لہذا اس کا ثبوت یؤتون الزکاۃ۔ دیکھیے کیسا نظام، کیا ہے نظام؟ یؤتون الزکاۃ۔ اللہ کے مخلوق کا حق آپ کیسے ادا کریں گے کہ غریب ہیں، مفلس ہیں، زکوٰۃ دیجیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بھی اتنا یعنی بوجھ نہیں دیا کہ اپنی آدھی کمائی دے دے، نہیں، اس میں سے فیصد 40واں حصہ، 100 میں 2.5۔ تو یؤتون الزکاۃ، دیکھیں مومنین کی صفات، اس لیے کہ جو لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں انہی سے پوچھئے کس قدر خوش ہوتے ہیں زکوٰۃ ملنے سے۔ تو بہرحال یہ ہے مؤمنین کے صفات، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اس کے ساتھ ساتھ اطاعت کس کی؟ اللہ کی۔ اطاعت کس کی؟ اس کے رسول کی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان مومنین پر رحم کرے گا تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا، اور یہ حکمت کی بنیاد پر رکھے ہیں۔ اب سنیے ان کے لیے مزید انعامات۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک الفوز العظیم۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین مرد اور عورتوں سے وعدہ کیا ہے، کس کا؟ جنات تجری، باغات بہیں گی اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے، اور مساکن گھر اچھے پاکیزہ، اور جنت عدن یعنی ہمیشہ رہنے والے، قائم، اور اللہ کی رضائے سب سے بڑھ کر، رضوان من اللہ۔ دیکھیے جنت میں سب سے بڑھ کر انعام کیا؟ زیارت، دیدار اللہ کا، سب سے بڑھ کر کا رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی۔ تو یہ تو صفات ہوئے، ابھی بہت کچھ سمجھنا ہے۔ سمجھنا کیا ہے کہ ایک طرف تو منافقین اور ایک طرف تو مومنین، ان کے صفات مختلف ہوئی۔ اب اس کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مومن آج امت مسلمہ محنت کر رہی ہے، دعوت، ارشاد، تبلیغ اور جد و جہد جو بھی ہو رہی ہے کر رہے ہیں، جماعتیں بنی ہیں مختلف نام سے، اور مذہب بھی بنے ہیں مختلف نام کے بنے ہیں، سب جانتے ہیں۔ تو صرف اس کی روح کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث رسول میں، دیکھیے کیسا موضوع ہے یہ، صفات بالکل واضح کر دی۔ اچھا یہ ایک چیز، دوسری جگہ مومن کسے کہتے ہیں، تو تیسری چیز منافق کسے کہتے ہیں؟ کئی چیزیں ہیں نا، کفر کسے کہیں گے، شرک کسے کہیں گے، اور اتفاق سے ہمارے یہاں احادیث کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو منافق کسے کہیں گے یہ حدیث کا درس میں واضح کر دوں گا۔ لیکن اس وقت مومنین کی جماعت اور منافقین کی جماعت بتلائی، جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ہر جماعت میں جو بھی کام کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا؟ ان کا مقصد آپ دیکھیں گے جو جماعتیں بنی ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، ہے نا، یہی مقصد ہے۔ آپ دیکھیں ان کے دستور کو پڑھیے، مقصد کیا ہے ان کا؟ دین۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یقبضون الخیر، شر نہیں کسی میں، یہ تو منافقین کا سوا ہے۔ اچھا منافقین کی بھی جماعتیں ہیں، مشرکین کی بھی جماعتیں ہیں، کفار کی بھی جماعتیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا؟ کہ یہ اعلاء کلمۃ اللہ، اسلام جو بڑھ رہا ہے اس پر روک لگائے۔ تو دونوں طرف سے محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ہماری جو جماعتیں ہیں کیا ہم واقعی اسی نہج پر ہم کام کر رہے ہیں؟ یہ سوال آتا ہے۔
کیا ہمارے اندر یقبضون جو منافقین کے بارے میں یقبضون ایدیہم خیر کا پہلو کو ہم روکے ہوئے ہیں، مثبت پہلو ہے یا منفی پہلو ہے؟ تو ہمارے یہاں ضبط حالی یہ ہے کہ جماعتیں جو کام کر رہی ہیں یہ منفی پہلو لیے ہوئے کام کر رہی ہیں۔ سب سے پہلا منفی پہلو کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کیا بیان کی ہیں؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ تو ان جماعتوں کو چاہیے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ اب کس کی اطاعت کی جائے؟ کبھی بھی کوئی کام اگر کرنا ہے، ہمیں جد و جہد کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، دعوت دینا ہے، مجلسیں کرنا ہے، اطاعت کس کی ہو؟ اللہ کی اور رسول کی۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت کس میں ملے گی ہمیں؟ قرآن اور سنت رسول میں، احادیث صحیحہ میں، اسی میں ملے گی۔ اور عمل رسول میں اپنے اپنے شیوخ یا اپنے اپنے اب دستور جو بنے ہیں، میں نے دیکھا ہوں ہر جماعت کا جو دستور ہے بہت عمدہ ہے، اور جو بڑوں نے جو دستور بنایا ان کا مقصد یہی کہ دین کو پھیلانا، مگر ایک بات کہ جو حضرات ہیں انہوں نے اس میں ایسی باتیں اس میں شامل کر دی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جماعت خیر کا پہلو لیے ہوئے نہیں ہے، جیسے کہ ادیان میں ہوا ہے۔ دیکھیے عیسیٰ ابن مریم نے کیا تعلیم دی، موسیٰ علیہ السلام نے کیا تعلیم دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ کیا یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم نفرت کا پہلو؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر کا معاملہ، اور آپ کفار اور مشرکین کے لیے یہ دلی تڑپ رکھتے تھے، یہاں تک کہ حکم ہوا کہ آپ اتنی تڑپ کیوں رکھتے ہیں؟ جن کو اللہ ہدایت نہیں دے گا وہ کبھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ صفات کی کمی ہے، ہم جب دعوت دیتے ہیں تو دعوت میں نفرت کا پہلو غالب رہتا ہے، کہ مطلب کیا؟ خیر کا پہلو کم اور شر کا پہلو غائب اور غالب۔ تو شر کا پہلو اگر غالب رہے اور ہم دعوت دیں، مثال کے طور پر ایک صاحب کو ہم دعوت دے رہے ہیں، بھائی آئیے نماز پڑھیے، یہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم رہے گا، یہ ہے خیر کا پہلو، اور ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں، لیکن اس کا عیب لے کر اگر ہم دعوت دیں اسے تو شر کا پہلو غالب۔ تو شر کی بات نہ کریں بلکہ خیر کی بات کریں، یہ ہے۔ اچھا، اب دوسرا سوال کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے کسے؟ آج کل ہم نے دیکھا کہ ہمارے کئی حکام جو ہمارے ہیں، لوگ ان پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، ہمارے ہیں، کس کا؟ منافق کا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے بخاری کا درس، تو انشاءاللہ بقیہ وقت کا بخاری کا درس ہوگا، تو اس میں آپ کو تو حدیث آپ کے سامنے رہے گی، تو اوراق لے لیجئے اور بخاری کا درس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث ہے منافق سے پہلے، اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ بھی اس میں معاون ہوگی سمجھنے میں منافق کی جو بات ہو رہی ہے۔ اور ویسے بھی آپ جان چکے ہیں کہ اس کے پہلے حدیث گزر چکی ہے، کفرن دون کفرن۔ ایک ہوتا ہے کفر اور دوسرا ہوتا ہے کفر سے چھوٹا۔ جو اصطلاحات ہے امام بخاری نے جو باب باندھے ہیں نا، کیا مطلب کفرن دون کفرن؟ یعنی ایک کفر یہ ہے کہ انسان اللہ کا انکار کرتا ہے، یہ ایک کفر ہے، یہ کافر ہے۔ دوسرا کفر جیسے بتلایا تھا گزشتہ حدیث بھی ہو چکی تھی کہ عورتیں خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں، اسے بھی کفر کہا نا۔ تو جو کفر جو حقیقی ایک کفر ہے وہ خلود فی النار، تو کفرن دون کفرن، اور اس میں مثال بتایا تھا کہ یہ حقیقی کفر ہے۔ پھر مجازی کفر کیا ہے کہ انسان اللہ کا اقرار تو کرتا ہے دل سے لیکن احکام پر عمل نہیں کرتا، تو یہ ویسا کافر نہیں ہے بلکہ مصلحت کی خاطر۔ اور ایک کفر یہ ہے کہ دل سے انکار کرتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے، یہ ہے منافق۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو چلیے، ظلم دون ظلم، کیا ہوا؟ ظلم دون ظلم، ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم۔ تو گویا کہ ایک ظلم بڑا۔ تو پہلے عبارت دیکھیں عربی میں، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ، اس کے بعد ہا ہے، کیا مطلب ہا کا؟ اب دوسری لائن، تو دوسری لائن کو کیا؟ وحدثنی بشر قال حدثنا محمد عن شعبۃ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ، یہاں تک۔ تو دونوں لائنیں عبداللہ تک جمع ہو گئی، عبداللہ بن مسعود۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ لما نزلت الذین آمنوا، سورہ انعام کی آیت ہے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ پھر یہاں پر انہوں نے کوٹ نہیں کیا آیت،
آگے آیت ہے کہ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو کیا آیت کا ترجمہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں کیا تو وہ لوگ ان کے لیے امن و ہدایت ہے۔ تو کیا مطلب ظلم کا؟ انہوں نے باب کیا بنایا؟ ظلم دون ظلم۔ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ گناہ کرنا بھی ظلم اور شرک کرنا بھی ظلم۔ تو پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ جب آیت اتری نا کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو انہی کے لیے امن ہے، تو صحابہ فوراً بول پڑے اور پریشان ہوئے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ گناہ کو بھی ظلم سمجھتے تھے۔ تو سورہ لقمان کی آیت اتری ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم کس کا نام ہے؟ شرک۔ تو آپ تشریح پڑھیے میرے ساتھ میں، پوری آیت میں ظلم کے آگے اولئک لہم الامن وہم مہتدون کے الفاظ ہیں، یعنی جو لوگ اپنے ایمان میں ظلم نہیں کریں گے ان کے لیے امن ہے، یعنی امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو موحد ہوگا اسے ضرور امن ملے گا، یعنی جو توحید پرست وہ کتنا ہی گنہگار ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں پر بالکل عذاب نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے، صرف وہ ایمان کے دائر سے خارج نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مرجیہ کہتے ہیں حدیث اور آیت سے ترجمہ باب نکل آیا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ سے کم ہوتا ہے۔ اچھا، حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ظالم کا لفظ شرک، کفر، معاصی سبھی پر عام تھا، اس لیے ان کو اشکال پیدا ہوا، جس پر آیت کریمہ سورہ لقمان والی نازل ہوئی اور بتلایا گیا کہ پچھلی آیت میں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ ظلم عظیم یعنی شرک کا اختلاط نہ کیا ہو ان کے لیے امن ہے۔ یہاں ایمان کی کمی بیشی بھی ثابت ہوئی۔ اب دوسری حدیث سنیے گا۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ علامت المنافق ہے نا آج کا ہمارا درس، تو یہ پوری شرح آپ سنیے۔ پہلی حدیث سنیے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ، فرمایا کہ منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ کتنی؟ 3۔ تو سنیے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، 2 جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، اور 3 جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے، یعنی امانت میں خیانت کرے۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ اچھا، دوسری حدیث بھی ابھی پڑھ لیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری حدیث میں 4 منافق کی علامتیں کتنی؟ 4۔ تو 3 یہ، چوتھی اذا خاصم فجر، جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ تو منافق کی علامتیں کتنی ہوئی؟ 4 ہے نا۔ پھر سے سنیے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اترے۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو کیا مطلب؟ کئی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کئی لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور منافقین کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، درک نیچے، مومنین درجات اوپر، یہ سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ تو منافقین میں بھی المنافقون دون منافقین، کفر دون کفرین۔ تو آپ سنیے گا، اس کی صرف تشریح پڑھ لیں، بس صفحہ پلٹیے اور تشریح پڑھ لیجئے۔ دیکھیے، مختصر سا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے، ایک منافق ہے، ایک انسان جھوٹ بولتا ہے۔ اب ہم اسے کہیں کہ تم منافق ہو، قرآن شریف منافقین کے لیے سزا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بخاری کے احادیث اس کے مطالعے میں نہیں آئیں، تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک فرد ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، ایک فرد ہے کہ گالی گلوچ کرتا ہے، تو گویا کہ منافق کی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ایک اہم چیز ہے یہاں پر امانت۔ امانت میں لوگوں کا تصور کیا ہے کہ روپیہ اور پیسہ۔ تو پہلے ان کی تشریح پڑھتے ہیں، پھر اسے بھی سنیں گے۔ تشریح، پہلی حدیث میں دوسری میں کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ حدیث میں منافق خالص کے الفاظ ہے، مطلب یہ ہے کہ جس میں چوتھی عادت بھی ہو کہ لڑے کے وقت گالیاں بکنا شروع کرے تو اس کا نفاق ہر طرح سے مکمل ہے نا، مطلب اس میں 4 صفتیں آ گئیں، اور اس میں ایک صفت ہے وہ معمولی سا منافق، اور اس کی عملی زندگی سراسر نفاق کی زندگی ہے۔ اس کو سمجھیے، عملی زندگی، اور جس میں صرف ایک عادت ہو تو بہرحال نفاق تو وہ بھی ہے مگر کم۔
حضرت امام بخاری کا مقصد ایمان کی کمی بیشی ثابت کرنا ہے جو ان احادیث سے ظاہر ہے، نیز یہ بتلانا بھی کہ معاصی سے ایمان میں نقصان آ جاتا ہے۔ لیکن اب سنیں، ان احادیث میں نفاق کی جتنی علامتیں ذکر ہوئی ہیں وہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہے خاص چیز، ایک ہوتا ہے اعتقاد، ایک ہوتا ہے عمل۔ ہمارے یہاں بدعتی کچھ اعتقادی ہیں، کچھ عملی ہیں۔ عملی بدعتی تو سبھی ہیں، اکثر پائے جائیں گے ان کے اندر بدعت ہیں۔ ہمارے دیکھیں مساجد میں بدعتیں ہوتی ہیں۔ تو عملی نفاق اور اعتقادی نفاق، اس میں فرق کر رہے ہیں، اس کو سمجھ جائیے۔ تو سنیے، مسلمان کا پھر عمل یعنی سرے سے ایمانی نہیں۔ ان احادیث میں نفاق کی جتنی علامتیں ذکر ہیں وہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مسلمان ہونے کے بعد پھر عمل میں نفاق کا مظاہرہ ہو، اور اگر نفاق قلب ہی میں ہے یعنی سرے سے ایمان موجود نہیں اور محض زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، تو وہ نفاق یقیناً کفر و شرک ہی کے برابر ہے، چونکہ اس کا اب یقینی اعتقادی نفاق ہوا نا۔ بلکہ ان سے بڑھ کر آیت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقین دوزخ کے نچلے والے درجے میں ہوں گے۔ کون سے؟ اعتقادی منافق جو ایمان نہیں اور صرف ظاہر میں ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر ہمارے حکام کو کیا کہیں گے؟ اعتقادی منافق نہیں بلکہ وہ مومن ہے۔ یہ ایسے اعتقادی منافقی کے بارے میں۔ البتہ نفاق کی جو علامتیں عمل میں پائی جائیں ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ قلب کا اعتقاد اور ایمان کا پودا کمزور ہے، اس میں نفاق کا گھن لگا ہوا ہے، خواہ ہو ظاہری طور پر مسلمان بنا ہو، اس کو عملی نفاق کہتے ہیں۔ نفاق کے معنی ظاہر و باطن کے اختلاف کے ہیں۔ شرع میں منافق اس کو کہتے ہیں جس کا باطن کفر سے بھرا ہوا ہو۔ اب کوئی جھوٹ بولے اسے منافق تو کہنا جائز نہیں، اس کا خیال رکھیے۔ تو گویا کہ منافق کتنے ہو گئے؟ دو قسم کے۔ لیکن ایک سنیے، ابھی رہا ظاہری عادات مذکورہ کا اثر، سو یہ بات متفق علیہ ہے کہ محض ان کے خصائل ذمہ سے مومن منافق نہیں بن سکتا، وہ مومن ہی رہتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کو سزائیں نہیں ملے گی۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے گا، اگر اللہ چاہے تو سزا بھی دے سکتا ہے۔ چلیے اب سنیے، امانت، یہ موضوع بہت اہم ہے۔ جہاں کہیں بھی امانت کا ذکر ہوتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں روپیہ پیسہ، اور اصل امانت بھول جاتے ہیں۔ تو آپ کے ہاتھ میں پرچی ہے، دیکھیے امانت سے مراد امانت الہی ہے۔ کیا ہے؟ وہ بھی ہے مگر اصل تو بھول جاتے ہیں ہم۔ امانت الہی یعنی حدود اسلام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ یہ امانت کو ہم بھول گئے۔ یہ بھی تو امانت ہے نا، سب سے بڑی امانت ہے۔ آسمانوں، پہاڑوں، زمینوں کو پیش کیا، انکار کیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھایا۔ بتلایا کہ یہ امانت تو ہم میں سے ہر فرد کو اپنانا ہے۔ تو ہم بھول جاتے ہیں یہ امانت کیا ہے۔ یعنی ہم نے اپنی امانت کو آسمان، زمین، پہاڑوں پر پیش کیا، مگر انہوں نے اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے اس کے لیے اقرار کر لیا۔ اقرار تو کیا، یہ امانت ہمارے پاس ہے، یہ قرآن اور یہ بخاری ہمارے پاس ہے، مگر انہوں نے کمزوریوں کو اس بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے اس کے لیے اقرار کر لیا۔ اس کو معلوم نہ تھا کہ کتنا بڑا بوجھ ہے۔ اس کے بعد باہمی طور پر ہر قسم کی امانتیں مراد ہیں، چاہے مالی ہوں، چاہے جانی ہوں، چاہے قولی ہوں۔ ان سب کو ملحوظ خاطر رکھنا اور پورے طور پر ان کی حفاظت کرنا ایمان کی پختگی کی دلیل ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ نفاق سے دور رہنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑھ کر کلام پاک اور احادیث رسول، یہ امانت، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ چھوٹی چھوٹی امانتیں یہ بھی۔ تو یہ ہے، پھر دعا ہے کہ ظاہر ہے کہ بات بات میں جھوٹ بولنا بھی بڑی مذموم عادت ہے۔ خدا ہمیں ہر مسلمان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب اس کے بعد آئندہ جو درس ہوگا قیام اللیلۃ القدر من الایمان، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو۔ تو اتنا اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اب آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو کلام پاک کے درس میں بخاری میں وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلیے مومنین اور منافقین، درس قرآن اور درس بخاری سب سمجھ میں آ گیا الحمدللہ۔ اچھا ہے، پھر بھی موقع دیتے ہیں۔ ایک دن سے
جی ہاں، ان الحسنات یذہبن سے، یہ کہتے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، کھا جاتی ہیں. تو وہ آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ برائیاں ہیں تو انہیں نیکیاں مٹا دیتی ہیں. جی یہ تو واضح ہے آیت میں، تو انسان کو چاہے کہ نیکیاں کرتے رہے. جی 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 ہاں ہے نا. ان کا سوال کیا ہے کہ یہ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یقیمون الصلاۃ ساری چیزیں آ گئی، پھر یطیعون اللہ ورسولہ کیا؟ یہ بہت اہم ہے سوال کہ جب انسان امر بالمعروف کر رہا ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، ابھی ختم ہو گیا، پھر یطیعون اللہ ورسولہ. یہی تو اصل ہے، یہی تو اصل ہے. اس کے بغیر نہ اس کا امر بالمعروف ہوگا، اس کے بغیر نہ اس کا نہی عن المنکر ہوگا، اس کے بغیر نہ اس کا اقامت صلاۃ ہوگا، اس کے بغیر نہ اس کا ایتاء زکوٰۃ ہوگا. کیوں کہ زکوٰۃ بھی دیں تو اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. نماز بھی پڑھیں، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. بھلائی کا حکم کریں، مقصد کیا؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. برائی سے روکیں، مقصد کیا؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. اور اسی چیز کو میں نے دوسرے الفاظ میں کہا کہ ہمارے اس میں ہم جو دعوت کا کام دیں اس میں خیر کے پہلو کو غالب رکھیں. تو اصل یہ اب اور مزید واضح ہوا ان کی وجہ سے کہ ہم جو بھی کام کریں ہمارے سامنے کیا ہو؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. چلیے بہت اچھا. جی جی ہاں ہاں پیچھے جو ہے ان کے جو ہے علماء کے کچھ فتوے ہیں، جی ہاں وہ فتوے اٹھا کر کے اس کو حلال کر دیا. ہاں ابھی یہ کفر یہ مسلمان آئے گا کہ وہ عالم آئے گا جس نے فتوا دیا؟ جی ہے. وہ تو عدی بن حاتم نے پوچھے تھے نا کہ اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں کہ ہم نے علماء اور رہبانوں کو اپنا رب بنایا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، وہ تو ایمان لانے کے قریب تھے نا، لیکن وہ جانچنا چاہتے تھے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے علماء نے جس چیز کو حلال قرار دیا اسے حلال مانتے ہو، جسے حرام قرار دیا اسے حرام مانتے ہو، تو رب بنا لیا. تو اطاعت رسول دیکھیے، اب ہمارے یہاں جو علماء فتویٰ دیتے ہیں، ہم نے فتوے میں اور دین میں فرق ہی نہیں سمجھا. وہ جو فتویٰ دیتے ہیں قیاس پر دیتے ہیں. اب ہمارے یہاں یقیناً فتوے پائے جاتے ہیں کہ سود حلال ہے، لیکن وہ کیا بنیاد؟ انہوں نے ہندوستان کو دارالکفر قرار دیا. سود کب حلال ہے جانتے ہیں؟ جنگ چل رہی ہے. اب یہ تو کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنگ چل رہی ہے. تو جنگ میں حلال حرام نہیں دیکھتے ہیں نا، سامنے اسے مار دیا، اس کا پانی لے لیا، اس کے کپڑے لے لیے، اس کی تلوار لے لی، بتائیے یہ تو غنیمت ہے نا. تو انہوں نے ایک دارالامن ہے ہندوستان، اسے دارالکفر قرار دی. یہ ان کی غلطی ہے، علماء کی. اور اب جو عوام، اصل میں دو چیزیں ہیں، عوام نے انہیں رب بنایا، لیکن انہوں نے بزعم خود اللہ کی کرسی پہ اپنے آپ کو بٹھایا. ان کے بارے میں کتنی بڑی وعید ہے کہ خود ہی اللہ بن بیٹھے، شارع بن بیٹھے. تو یہ خیال رکھیں کہ یہ علماء ہمارے یہاں ہیں اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، کئی فتاوے غلط دیے ہیں، تو انہیں مبارک ہوں. اصل میں کلام پاک ہمارے سامنے ہے، تو اس سے چیزیں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں. اب مشکل کیا ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون سے عالم نے فتویٰ دیا ہے. تو ہر ایک انسان کا فرض ہے، ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کو بتائیں کہ ہم قرآن اور احادیث صحیحہ والے ہیں. وہ کوشش کرنی چاہے، باقی یہ جد و جہد کریں، بس کیا کیا جائے. ایسے کئی فتوے ہیں. اب آپ بتائیے نا کہ یہ، لیکن امام بخاری نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم سامنے ہے، لیکن ہم اپنے مذہب کو لے کر چلتے ہیں. کفر انہوں نے واضح کر دیا. اس لیے ہم کافر کسی کو نہیں کہتے، لیکن قباحت تو ہے نا. جی جی ہاں، وہ آج ریسپیکٹ نہیں کر رہا ہے، صحیح ہے. تو ہاں، اصل میں آج کل کی بیگماں شک کرتی ہے نا، اس لیے یہ مسئلہ. ہاں بالکل، یہ فرق ہو گیا. اب کیا کیا جائے، باقی ہونا چاہیے. جی
शक की दुनिया है अब ये। जैसा अभी आपने सूद के बारे में कहा, इस चीज से अरे बैंकों में अकाउंट से जाते हैं यहाँ पे पैसे जो भी भेजते हैं, ये किसी न किसी जरिए से हम फंस तो रहे हैं, फिर इससे कैसा उससे बचा जाए, और या फिर दिल में ये रख के कि भाई हम कोई ऐसा कारोबार नहीं करें जो वहाँ पे सूद से पैसे वापस लेते हैं, जैसे सूद जी। डालकर सूद ले रहे हैं, जी। उससे बच के रहें, और बाकी के जो बैंक ट्रांजेक्शन है उससे जारी रहेंगे तो ऐसा चल सकता है, नियत यानी है। हाँ, मतलब इनका मसला है कि क्या किया जाए, या कि बैंकों से कारोबार किया जाए नहीं किया जाए। असल में बैंकों से आप अभी मुस्तगनी तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि रुपये भी सब बंद रहे हैं, हमारे जेब में रुपये हैं, रियाल हैं, सब बैंकों से ही आते हैं। असल इंसान की नीयत है कि वो अपने हलाल की कमाई खा रहा है। अब उसने बैंक में रखा रकम, तो जाहिर बात है बैंक वाले इस्तिफ़ादा करेंगे, उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, या वो इस्तिफ़ादा है क्या है। तो असल हमारी नीयत साफ़ हो, हम ये कोशिश करें तो इसमें बरकत होगी। बाकी कुछ हजरात को मैंने देखा बिल्कुल यानी बैंक में पैसा ही नहीं रखते हैं, लेकिन पैसा आया कहाँ से, वो बैंक से होते हुए आया, सारी बैंकों से बचकर आपके जेब में आया है। तो ये तशद्दुद है। दुनिया के साथ चलें, सिर्फ नीयत अपनी साफ़ रखें। जी। हाँ, नहीं, उनको लेना चाहिए क्योंकि हाँ। गया था ICICI में, जी तो पिछले 5 साल का आपका कितना इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ उसका स्टेटमेंट देते हैं। देते हैं। हाँ। नहीं, आपको लेके गरीब नहीं, वो लेते भी नहीं, अब तो फतवे निकल चुके हैं। आप लें, गरीबों को दें, लोगों के पास स्कूल की फीस देने के लिए नहीं, गरीब हैं, दे देना। 5 साल का स्टेटमेंट निकाल के देते हैं। लेकिन अब ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें फतवे का इल्म नहीं। योर इंटरेस्ट ऑन योर ट्रांजेक्शन। वो फिर बैंक को छोड़ेंगे तो फ़ायदा कौन उठाएगा। नहीं, आप गरीब, जो कुछ गरीब ऐसे हैं आपने देखे नहीं, गरीब कुछ गरीब ऐसे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। अभी सर्दी में न ओढ़ने के लिए चादरें हैं, न खाने के लिए हैं, तो आपने जब उनको पैसा दे दिया ना, वो मालिक हो गए, खलास, वो कुछ भी करें। हाँ जी जी, वो कुछ भी करें। उसका पता है, मतलब किसी को कर्ज देके नहीं, आपने दे जी कर्ज देके किसी की जमीन खराब कर ली, किसी का सोना हड़प कर लिया, हाँ। जो पैसा है सूद का, जी वो पैसा वो गंदगी पैसा होगा, जब अपन क्यों अपने अकाउंट में गुंजा रहे हैं। हाँ, तो दूसरों को दे। लेना तो कंफ्यूज कर रहे हैं बात। क्या। जो सूद जो है ना हमारे लिए सूद है क्योंकि मुझे मिला, हाँ, ठीक है। अब जो गरीब आदमी ले रहा है उसके लिए तो वो उसके लिए तो पैसा है। सूद नहीं है ना। उसको क्या जरूरत है जानने की कि ये सूद है कि लिल्ला है। ये क्यों हमें पता है, हमारा जो अकाउंट है मतलब 2 लाख रुपये हमारे वहाँ पे है, जी। उसके ऊपर जो 50,000 का सूद जमा हो गया, जी। वो दे रहा बैंक वाला, किसी गरीब को दे रहा हो, किसान है या कोई ऐसे गरीब लोगों को दे रहा, किसी का मकान धंधा दे रहा, उससे सूद दे रहा, तो इसका फायदा। तो वो रकम जो है हम जो मुसीबत की रकम है जो नहीं तो हम कहाँ ले रहे हैं? हम नहीं रहे, हम लेके गरीबों को दे रहे हो। हाँ, तो गरीब को क्या लेना आपको है? बता दो, भाई कर्ज में दबा हुआ एक आदमी लेके उसको दे दें। बम्बई में जामिया मस्जिद ट्रस्ट का जो पैसा उन्होंने नहीं लिया इस आपकी इसी बिना पर, हाँ, आ जाइए, चर्च बना हुआ है, क्रिश्चियनों ने भाईकल्ले में चर्च बना है। 5 किलोमीटर के अंदर चर्च बना है। आप ये हमारे यहाँ जिंदा मिसाल है। अगर ये पैसा लेके अपनी कम्युनिटी में गरीबों को देते, आपने उनके लिए झोपड़पट्टी बना देते हैं। जी, लोग जी। रहते तो आज किसकी थी वो? पैसे में थोड़ी कुछ लगा हुआ है वो। लेकिन अब भी लोग नहीं ले रहे हैं। देखिए, एक वक्त था पहले कि उल्मा जो फतवा देते थे वही आखिरी बात होती थी, मगर वहाँ उल्मा खुद परेशान हुए। जब चर्च सामने बना ना तो परेशान हो गए, तब उल्मा का फतवा निकल गया। आपका पैसा आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आप ही के खिलाफ। बैंक वाले अगर नहीं ले तो आप तो क्यों नहीं ले? आप जी। आपने कोई सवाल नहीं करना है, ले लेना। करोड़ रुपए पीछे जमा हुए हैं, तो बैंक का मैनेजर होता है कि आप उसके पैसे आपके क्यों नहीं रखते, फिक्स डिपॉजिट में रखा है। नहीं, आप पैसे ले लें, पैसे ले लें। लेके आप देंगे, आपकी कम्युनिटी से आपके शॉप को कुछ नहीं, आप चाचा